الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس کی جیسی ایک صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکو اور بلا شبہ کر بھی نہ سکو گے، کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں، اس کو انسان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو اب تمہیں اپنے انکار اور شک کی بنا پر دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے، اور اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جو خاص طور پر کافروں یعنی انکار کرنے والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ان کے لیے جنت ہے جو ایسے پربہار باغوں سے بھری ہے جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، پھر ان میں بے گنتی مزوں والے پھل ہیں، کہ جب جنتیوں کو کوئی پھل دیا جائے گا تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے ہمیں مل چکا ہے، ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، اور ان کا یہ خیال صحیح ہوگا، کیونکہ اس شکل و صورت کے پھل انہیں پہلے مل چکا ہوگا، لیکن اس کی لذت پہلے ملے پھل سے کہیں الگ اور کہیں بہتر ہوگی، اور جنت میں ان نعمتوں سے لطف اٹھانے والے وہ تنہا نہیں ہوں گے، ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، کیونکہ اگر پاکیزہ دل پسند ساتھی ہمراہ ہو تو پھر نعمتوں کا لطف دوگنا ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے بدلے ان کو یہ انعام ملیں گے، ان کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کا انکار کرنے والے قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں جب کوئی صورت بنا کر پیش نہیں کر سکے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بڑی اور عظیم شخصیتیں اپنے کلام میں جلیل اور حقیر چیزوں کے ذکر سے پرہیز کرتی ہیں، تو اللہ نے جو سب سے اعلیٰ و بہتر ہے کیسے اپنے کلام میں مچھر، مکھی اور مکڑی جیسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ذکر مثالوں سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا نہیں شرماتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں اور اس سے بڑھ کر کسی اور چھوٹی چیز کی۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ مفید مثالیں اللہ عز و جل کی ہی بیان کی ہوئی ہیں، ہاں جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے اللہ نے بہتوں کو گمراہ کیا اور بہتوں کو ہدایت دی۔ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو پہلے سے ہی فاسق یعنی حکم نہ ماننے والے پر کمر کسے تھے۔ الذین ینفذون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ فاسق یعنی نافرمان وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ معاہدے کو توڑنے اور اس کی چیزوں کو کاٹتے اور جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یعنی اللہ کے دین کے حکم سے رشتہ قائم نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی زمین پر فساد برپا کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہر طرح سے گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں۔
कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम सिर्फ अपने बारे में गौर करो, जैसे कैसे तुम अल्लाह के वजूद का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो माँ के पेट में जान डालने जाने से पहले जिन शक्लों में भी थे बिल्कुल बेजान थे, तो उस अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी दी। अब वही अल्लाह तुम्हें एक बार फिर मौत देकर बेजान कर देगा, और फिर भी मान लो कि फिर वही तुम्हें क़यामत में ज़िंदा करेगा और तुम दोबारा उसी तरफ हिसाब व किताब के लिए ले जाए जाओगे। वल्लज़ी खलक़ लकुम मिन मा फ़ी अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलल समाए फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उसी अल्लाह ने पहले ज़मीन की हर चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया, उसके बाद आसमान की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठाक बना दिया। यह सारा निज़ाम उसने बेमकसद नहीं बनाया, वह उसकी ज़रूरत, मकसद और फ़ायदे से बखूबी वाकिफ़ है।